میرے عزیزوں، کچھ باتیں اور بھی کرنے والی ہیں۔ ایک طرف تو پوری قوم کھڑی تھی جو اپنی فوج کے ساتھ کھڑی تھی۔ دیکھیں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ایوب خان کا مارشل لاء تھا، میرے والد صاحب ان کے سخت ترین نکات تھے، جیلیں بھی کاٹتے تھے اور تگڑے طریقے سے مخالفت کرتے تھے۔ 65 کی جنگ چھڑ گئی، لاہور میں وار کمیٹی بنی، میرے والد اس کے سربراہ تھے اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہی روایت ہے۔ لیکن اس بار ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کچھ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی پاپولر لیڈرشپ ہے، ان کے جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس تھے، ان سے بدقسمتی سے، میں بدقسمتی کہوں گا، یا میں کہوں گا کہ ناسمجھی کہوں گا، یا میں کہوں گا کہ غصے میں آ کے انہوں نے دشمن کی زبان بولی۔ انہوں نے اپنی فوج اور ریاست کی کامیابیوں کو ڈاؤن گریڈ کیا اور دشمن کی ناکامیوں کو کامیابیاں بنا کے پیش کیا۔ یہ کوئی حب الوطنی نہیں ہے، یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے۔ ایک ٹویٹ آئی جو صاحب آج کل جیل میں ہے، اگر اس ٹویٹ میں اس کا پہلا پارٹ بالکل ٹھیک تھا اور دوسرا پارٹ جو تھا اس نے ٹویٹ کے پہلے حصے کو ڈیفیوز کر دیا اس کے اثر۔ جب آپ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر مشروط حمایت نہیں کرتے، یا حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو جب لیڈر کا یہ حال ہوگا تو فالوورز کدھر جاتے؟ چند لوگ نکال کے اپوزیشن کے، باقی دوسرے کام پہ لگے ہوئے تھے، اس کا ان کو مطلق فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے یہ بتائیے، جو میزائل پاکستان پہ داغے گئے، جو ڈرون حملے ہوئے ہمارے اوپر، جو گولے گئے آزاد کشمیر میں اور ہمارے شہریوں کو شہید کیا، جو ہمارے فوجی شہید ہوئے، کیا گولوں اور میزائلوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ گولا یا میزائل یا گولی اپوزیشن کو لگے گی یا حکومت کو لگے گی؟ اس پر تو یہ نہیں لکھا ہوتا۔ اتنی عقل ہونی چاہیے۔ یا اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ پاکستان میں گرے گا تو مسلم کو لگے گا، کرسچن کو لگے گا یا ہندو کو لگے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مسلمان، ہماری مسیحی برادری، ہندو برادری، سکھ برادری سارے ایک پیج پہ تھے۔ اور اگر ایک پیج پہ کوئی نہیں تھا تو وہ مخلوق تھی جنہیں صرف گالی دینا سکھایا گیا ہے، جنہیں صرف چور چور کہنا سکھایا گیا ہے۔ ان میں اتنی نفرت انجیکٹ کر دی گئی ہے کہ اب انہیں سمجھ نہیں آتی۔ جب پیار کا وقت ہوتا ہے، اتحاد کا وقت ہوتا ہے، وہ نفرت کی اور تقسیم کی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے بہت نقصان ہوا ہے، ان کو خود کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کو، وہ بھلے ہماری مخالف جماعت ہو، اس کو نقصان ہو۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو غور کرنا چاہیے اور انہیں اپنے رویے کے اندر یہ تبدیلی لانی چاہیے۔ اور جب ملک پر استاد آ جائے، جب دشمن سامنے کھڑا ہو، پھر آپ ایک ہو جاتے ہیں، پھر سوالات نہیں کیے جاتے، پھر شرطیں پیش نہیں کی جاتی۔ ایک بات مجھے اور کہنی ہے، میں چھوٹا تھا، بہت پرائمری اسکول میں تھا جب پاکستان ٹوٹا تھا۔ تو مجھے یاد ہے اندرا گاندھی مرحوم نے کہا تھا کہ جب ڈھاکہ فال ہوا تھا، سلمان غنی صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق کر دیا۔ تو بڑی دل کو تکلیف پہنچی تھی اور کم از کم میرے شعور سے کبھی محو نہیں ہوئی۔ لیکن آج الحمدللہ تقریباً 53 سال کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق نہیں ہوا۔ اندرا گاندھی کی سوچ غلط تھی۔ ثبوت اس کا کیا ہے؟ ہر بات کے ساتھ ثبوت ہونا چاہیے۔ اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ اگر 2 قومی نظریہ غلط ہوتا یا غرق ہو چکا ہوتا تو پھر کشمیریوں کا جذبہ آزادی سرد ہو چکا ہوتا۔ وہ سرد نہیں ہوا۔ آج بھی بھارتی جیلیں کشمیری حریت پسندوں اور کشمیری نمائندوں سے اور لیڈر سے اور نوجوانوں سے بھری ہوئی ہیں، اور وہ آج بھی ہم سے بڑے پاکستانی ہیں۔ اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر 2 قومی نظریہ غلط ہوتا تو بنگلہ دیش ہم سے علیحدگی کے بعد بھارت کا غلام بن جاتا۔ وہاں
بھارت کی کاسا لیس حکومتیں آتی رہی حسینہ واجد کی شکل میں، لیکن بنگالی ہندوستان کے غلام نہیں بنے، اور غلامی کا وہ جو پیرہن تھا وہ اتار کے پھینک دیا انہوں نے۔ اس کا تیسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر دو قومی نظریہ غلط ہوتا تو پھر ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان وہاں برابر کے شہری کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ ایسا نہیں ہوا، روز ان کی توہین اور ہتک ہوتی ہے اور ان کا خون کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دو قومی نظریہ درست تھا۔ اور دو قومی نظریے کی حقانیت کا چوتھا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ دو قومی نظریہ غلط ہوتا تو پاکستان کب کا بھارت کے تسلط کو تسلیم کر چکا ہوتا۔ اس لیے بانیان پاکستان نے جو خواب دیکھا، جو لیڈرشپ دی اور جو ملک بنایا، وہ ہسٹوریکلی درست ثابت ہوا ہے، غلط نہیں تھا۔ غلط وہ تھے جو ہمیں قیامت تک اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے تھے۔ میرے عزیزو، ایک اور اہم بات ہے، جب پلوامہ ہوا تو ہمیں اس وقت فوجی قیادت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ٹینکوں کے اندر تیل نہیں ہے، لڑیں کیسے؟ قومی اسمبلی نے اس وقت کے وزیر اعظم نے فرمایا، جو ریکارڈ کا حصہ ہے، کیا میں بھارت پر حملہ کر دوں؟ پھر جب آکوپائیڈ کشمیر کو انڈین کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر کے غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ، ناانصافی کی بنیاد پہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بدلا گیا، تو بجائے اس کے کہ کشمیریوں کا وکیل صفائی پاکستان اس پہ سٹینڈ لیتا، قوم کو یہ بتایا گیا کہ جمعے والے دن 12 بجے آدھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو کہ سنجیدہ قیادت ایسی باتیں نہیں کرتی۔ آج مجھے بتائیے کیا ہوا؟ وہی پاکستان ہے، وہی فوج ہے، وہی فوج اور وہی پاکستان ہے، لیکن آج فوج کا سربراہ ایک شیر دل قرآن کا حافظ ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، اور اس ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پہ بھارت کا بہت خطرناک آدمی ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں واقعی بہت خطرناک آدمی ہے۔ میں بھی انہیں کئی سال سے جانتا ہوں، ایسے خطرناک سے پنگا نہیں لینا۔ اسی طرح ایئر چیف از اے گریٹ پروفیشنل۔ میں نے کبھی تعریف نہیں کی، خاص طور پہ بڑی مشکل سے میرے منہ سے یہ تعریف نکلتی ہے، پہلی بار زندگی میں کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی خوبصورت ہے تو اسے ماننا پڑے گا۔ تو جو ایئر چیف ہے وہ ایک گریٹ پروفیشنل ہے۔ اور کچھ جو مجھے انفارمیشن ہے، بھئی میں وزیر رہا ہوں اس ملک میں 3-4 بار، کہ پاکستان ایئر فورس الحمدللہ آئی ٹی پہ ان کی بڑی کمانڈ ہے، اور ان کو معلوم تھا افواج پاکستان کو کہ ایک دن یہ امتحان آنا ہے، اور اس امتحان میں ہم نے خود بھی سرخرو ہونا ہے اور پاکستان کو بھی سرخرو کرنا ہے۔ بہت باتیں کی گئی ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں، بہت جھوٹ بولا گیا نواز شریف صاحب کے بارے میں، بہت بڑی کردار کشی کی گئی ہے نواز شریف کی۔ جب میاں نواز شریف نے اصلاح احوال کی کوشش کی ہے، کبھی مخالف جماعتوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، کبھی ماشاء اللہ والوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور کبھی بکاؤ اہل قلم نے ان کو معاف نہیں کیا۔ لیکن سچ تو یہی ہے کہ تمام تر عالمی دباؤ کے باوجود، کتنا پریشر تھا دنیا کا،